اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ تمام سننے والوں کو السلام علیکم۔ سورۃ النساء آیت نمبر 60 سے 70 تک۔ اس رکوع میں منافقین کے طرز عمل، ان کی یہودی علماء سے ملی بھگت اور نفاق کا تذکرہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم کیا نہیں ترا دیکھا تو نے الی طرف الذین ان لوگوں کی جو یزعمون دعویٰ کرتے ہیں انہم کہ وہ آمنوا ایمان لائے بما اس پر جو انزل نازل ہوئی الیکا طرف تیری وما اور جو انزل نازل ہوئی من قبلی کا تجھ سے پہلے یریدون اور چاہتے یہ ہیں کہ ان یتحاکموا فیصلہ کروائیں الی الطاغوت طرف طاغوت کے وقد اور تحقیق امروا ان کو حکم دیا گیا ان کہ یکفروا وہ کفر کریں یا انکار کریں بھی اس کے ساتھ ویرید اور چاہتا ہے الشیطان و شیطان ان کہ یضلہم گمراہ کر دے یضلہم گمراہ کر دے ان کو ضلالاً گمراہی میں بعیدہ دور کی۔ وَإِذَا اور جب قیلا کہا جاتا ہے لہم ان سے تعالوا آؤ الی طرف ما اس کی جو انزل نازل کیا اللہ اللہ نے وَإِلَىٰ اور طرف الرسول رسول کے رأیتا تم دیکھتے ہو المنافقین منافقوں کو یصدون اعراض کرتے ہیں ان کا تم سے صدوداً روگردانی کر کے۔ فرمایا کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو دعویٰ کرتے ہیں اور عمل کیا ہے؟ دعویٰ تو یہ کرتے ہیں کہ جو کتاب تم پر نازل ہوئی اور جو کتابیں تم سے پہلے نازل ہوئیں ان سب پر ایمان رکھتے ہیں، اور چاہتے دعویٰ کیا ہے اور چاہت کیا ہے، اور یہ چاہتے ہیں کہ اپنا مقدمہ ایک سرکش کے پاس لے جا کر فیصل کرائیں، حالانکہ ان کو حکم دیا گیا تھا کہ اس سے اعتقاد نہ رکھیں، اور شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ ان کو بہکا کر رستے سے دور ڈال دے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو حکم اللہ نے نازل فرمایا ہے اس کی طرف رجوع کرو اور پیغمبر کی طرف آؤ تو تم منافقوں کو دیکھتے ہو کہ تم سے اعراض کرتے ہیں اور رکے جاتے ہیں۔ منافق زبانی ایمان کا دعویٰ تو کرتے تھے لیکن ان کا عمل اس کے برعکس تھا۔ اپنے جھگڑوں اور تنازعات کا فیصلہ کرانے کے لیے مخالفین اسلام کے پاس جاتے، اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں پر مخالفین اسلام کے فیصلوں کو ترجیح دیتے۔ پھر جب کبھی ایسا ہوتا کہ ان کی یہ دو رنگی پکڑی جاتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہو کر جھوٹی قسمیں کھاتے اور کہتے کہ ہم تو آپ ہی کے حکم پر چلنے والے ہیں، محض اس لیے کہ کسی طرح معاملہ سلجھ جائے اور مخالفین اسلام کی بھی دلجوئی ہو جائے، اس لیے ہم ان کے پاس جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کی اس منافقانہ روش کے خلاف صاف صاف کہہ دیا گیا ہے کہ جو شخص اللہ کے رسول کے حکم اور فیصلوں پر یقین نہیں رکھتا وہ کبھی بھی سچا مومن نہیں ہو سکتا۔ فَكَيْفَ پھر کیسا ہے اذا جب اصابت آ جاتی ہے ہم ان پر مصیبت کوئی مصیبت بما بسبب اس کے جو قدمت آگے بھیجا ایدیہم ان کے ہاتھوں نے ثم پھر جاؤک آتے ہیں تمہارے پاس یحلفون قسمیں کھاتے ہیں باللہ اللہ کی ان نہیں ارادہ کیا ہم نے الا سوائے احساناً بھلائی و توفیقاً اور موافقت کے۔ اولئک اللہ تعالیٰ نے ان کا پھر پول کھولا ہے، اولئک یہی ہیں الذین وہ لوگ کہ یعلم جانتا ہے اللہ
ما فی قلوبہم جو ان کے دلوں میں ہے، فعارض پس اعراض کرو عنہم ان سے، واعظہم اور نصیحت کرو ان کو، وقل اور کہو لہم ان کے لیے، فی انفسہم دلوں میں ان کے، قولاً باتیں بلیغا اثر کرنے والی، وما اور نہیں ارسلنا بھیجا ہم نے، من کوئی رسول اللہ مگر لیطاع اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے، باذن اللہ حکم سے اللہ کے، ولو اور اگر انہم وہ، اذ جب ظلموا ظلم کر بیٹھے تھے، انفسہم اپنے آپ پر، جاؤک وہ آتے آپ کے پاس، فاستغفروا پھر بخشش مانگتے، اللہ سے، واستغفر اور بخشش طلب کرتے، لہم ان کے لیے، الرسول یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی، لوجدوا تو وہ پاتے، اللہ کو، تواباً بڑا توبہ قبول کرنے والا، رحیمہ رحم کرنے والا۔ فرمایا فلا پس نہیں، ربی کا قسم ہے تیرے رب کی، اللہ نے قسم کس چیز پہ کھائی ہے، لا یؤمنون نہیں وہ مومن رہتے، حتیٰ یہاں تک کہ یحکموک کا فیصلہ کرنے والا یا ٹھہرائیں تمہیں، فیما جس میں شجرہ اختلاف ہوا، بینہم درمیان ان کے، ثم پھر لا یجدوا نہ پائیں، فی انفسہم اپنے دلوں میں، حرجن تنگی، مما اس سے جو قضیتا تم فیصلہ کرو، ویسلموا اور تسلیم کر لیں، تسلیما خوشی سے۔ فرمایا تو کیسی ندامت کی بات ہے کہ جب ان کے اعمال کی شامت سے ان پر کوئی مصیبت واقع ہوتی ہے تو تمہارے پاس بھاگے آتے ہیں اور قسمیں کھاتے ہیں کہ واللہ ہمارا مقصود تو بھلائی اور موافقت تھا۔ ان لوگوں کے دلوں میں جو جو کچھ ہے اللہ اس کو خوب جانتا ہے، تم ان کی باتوں کا کچھ خیال نہ کرو اور انہیں نصیحت کرو اور ان سے ایسی باتیں کہو جو ان کے دلوں پر اثر کر جائیں۔ دعوت کا اصول ہے یہ، اور ہم نے جو پیغمبر بھیجا ہے اس لیے بھیجا ہے کہ اللہ کے فرمان کے مطابق اس کا حکم مانا جائے، اور یہ لوگ جب اپنے حق میں ظلم کر بیٹھے تھے، اگر تمہارے پاس آتے اور اللہ سے بخشش مانگتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے بخشش طلب کرتے تو اللہ کو معاف کرنے والا اور مہربان پاتے۔ تمہارے پروردگار کی قسم، یہ لوگ جب تک اپنے تنازعات میں تمہیں منصب نہ بنائیں اور جو فیصلہ تم کر دو اس سے اپنے دل میں تنگ نہ ہوں بلکہ اس کو خوشی سے مان لیں، تب تک مومن نہیں ہوں گے۔ اللہ نے قسم کھا کے یہ بات کہتی ہے۔ فرمایا جو لوگ اسلام اور ایمان کو محض دکھاوے کے لیے ظاہر کرتے ہیں، اپنے جملہ معاملات کو اپنی خواہشات اور خود غرضی پر چلاتے ہیں، وہ پکے منافق ہیں اور کھلم کھلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہیں، اور ملک میں ایسی باتیں رائج کرتے ہیں جو صریح اسلام کے خلاف ہوں، اور منہ سے اسلام اسلام کہتے رہتے ہیں۔ اللہ اور رسول کے فیصلوں کو بے چوں چرا مان لینا اور دل میں کسی قسم کی تنگی یا خلش بھی محسوس نہ کرنا اعلیٰ درجہ کے ایمان کی علامت ہے، ورنہ نفاق کے سوا اور کچھ نہیں۔ دو رنگی سہ رنگی زندگی کا بھی یہی حال ہے، جو چیز آسان ہوئی یا نمائشی ہوئی یا ذاتی فوائد حاصل ہونے کی توقع ہوئی تو اس پر عمل کر لیا، اور جہاں آزمائش اور سختی ہوئی تو اس کو چھوڑ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش نفس اس کے تابع نہ ہو جائے جسے میں لے کر آیا ہوں، یعنی عمل تو دور کی بات ہے، اس کی خواہش بھی یہ بن جائے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں وہی ٹھیک ہے، اسی پہ عمل کرنا ہے۔
آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ، اور اگر انا ہم کتبنا لکھ دیتے علیہم ان پر ان اقتلوا کہ قتل کرو انفسکم اپنے آپ کو وَاخرجوا اور نکل جاؤ من دیارکم اپنے گھروں سے ما فعلوہ نہ وہ کرتے اس کو الا مگر قلیلاً تھوڑے منہم ان میں سے ولو اور اگر انہم وہ فعلوا کریں ما وہ جو یوعظون ان کو نصیحت کی جاتی ہے بھی اس کی لکانا تو ضرور ہوتا خیراً بہتر لہم ان کے لیے واشدہ اور زیادہ تثبیتا موجب ثابت قدمی۔ فرمایا اور اگر ہم انہیں حکم دیتے کہ اپنے آپ کو قتل کر ڈالو جو اپنے گھر چھوڑ کر نکل جاؤ تو ان میں سے تھوڑے ہی ایسا کرتے، اور اگر یہ اس نصیحت پر کاربند ہوتے جو ان کو کی جاتی ہے تو ان کے حق میں بہتر اور دین میں زیادہ ثابت قدمی کا موجب ہوتا۔ آگے فرمایا جا رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننا کچھ مشکل نہیں ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دین کی رہنمائی فرمائی ہے وہ دین فطرت ہے جو آسان کام کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اگر وہ چاہتے تو سخت سے سخت احکام دیتے کہ اپنے کو قتل کر لو، یعنی لڑائی لڑتے لڑتے جان دے دو اور اپنا گھر چھوڑ کر ہجرت کر لو۔ ایسا حکم ماننے کے لیے ان میں سے کوئی بھی تیار نہ ہوتا اور چند افراد کے سوا باقی سب نافرمان ہوتے۔ اگر یہ آسان حکموں کی پیروی خوشی سے اختیار کر لیں تو کیا ہوگا؟ تو ان کا دل مضبوط اور ایمان پختہ ہو جائے گا اور ان کو ایسا سیدھا راستہ میسر آ جائے جس میں ہمیشہ راحت و سکون ہی ملتا ہے۔ فرمایا وَإِذَا اور اس وقت لَآتَيْنَاهُمْ البتہ ہم دیتے انہیں من لدنا اپنے ہاں سے اجر عظیم وَلَہَدَيْنَاهُمْ اور ہم ضرور ہدایت دیتے ان کو صراطاً راستے مستقیمہ سیدھے کی۔ ومن اور جو کوئی یطیع اطاعت کرے اللہ کی اللہ والرسول اور رسول کی فاولئک پس یہی لوگ ہیں مع ساتھ الذین ان لوگوں کے کہ انعام کیا اللہ نے علیہم ان پر من النبیین نبیوں سے والصدیقین اور صدیقین والشہداء اور شہداء والصالحین اور صالحین وحسن اور کیا اچھے ہیں اولئک یہ لوگ رفیقا ساتھی ذالک یہ الفضل فضل ہے من اللہ کی طرف سے وکفی اور کافی ہے باللہ اللہ علیما جاننے والا۔ فرمایا اور ہم ان کو اپنے ہاں سے اجر عظیم بھی عطا فرماتے اور سیدھا راستہ بھی دکھاتے، اور جو لوگ اللہ اور رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہ قیامت کے روز ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے بڑا فضل کیا، یعنی انبیاء اور صدیق اور شہید اور نیک لوگ، اور ان لوگوں کی رفاقت بہت ہی خوب ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے اور اللہ جاننے والا کافی ہے۔ اگر یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں لگے رہیں اپنی استعداد اور قابلیت کے مطابق تو ان کو نبیوں، صدیقوں، شہداء اور صالحین کی رفاقت نصیب ہوگی۔ انبیاء سے مقصود وہ لوگ ہیں جو سچائی اور حقیقت کے علمبردار ہیں، جو مختلف ادوار اور قوموں میں پیدا ہوئے، جنہوں نے نوع انسانی کو خدا پرستی اور نیک عملی کی راہ دکھائی اور زمین والوں کا رشتہ خدا سے جوڑا۔ صدیق اس کو کہتے ہیں جو سرتاپا سچا ہو اور جس میں سچائی کی روح ہر معاملہ میں غالب ہو، یعنی ایسا انسان جو سچائی سے فطری مناسبت رکھتا ہو اور اسے دیکھتے ہی پہچان لیتا اور قبول کر لیتا ہو۔ شہید کے معنی گواہی دینے والے کے ہیں، یعنی ایسا انسان جو اپنے قول و عمل سے سچائی کی گواہی دے اور دنیا میں اس کے لیے شہادت و حجت قائم کر دے۔
صالحین سے مراد وہ انسان ہے جو اپنے اعتقاد و عمل میں نیک اور راست باز ہوں۔ سورۃ فاتحہ میں جن انعام یافتہ گروہ کا ذکر ہے، اس سے مقصود ایسے ہی گروہ مراد ہیں۔ کیا ہی اچھی ہے رفاقت ایسے گروہ کی، یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، ان پر فضل ہے، کیونکہ اللہ کا علم ہی سب پر کفایت کرتا ہے۔ اللہ تو ہمیں بھی ان کی رفاقت عطا فرما، آمین۔ اللہ تعالی ہم کو بھی نیک لوگوں کی رفاقت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔